امام ہشتم امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ امام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کروں۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء، اللہم صلی علی محمد 148 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے۔ اپنے دادا امام ششم کی شہادت کے 16 دن گزرنے کے بعد 25 شوال کو امام صادق کی شہادت ہے اور 11 ذی القعدہ کو امام ہشتم کا میلاد ہے۔ یہ 16 دن کا وقفہ ہے، اور بستر شہادت پر وقت آخر جہاں امام ششم باقی وصیتیں ارشاد فرما رہے تھے، یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا اپنے فرزند امام موسیٰ سے، جن کا لقب کاظم ہے۔ فرمایا، اے میرے بیٹے موسیٰ، اللہ نے میرے فرزند علی کا نور آپ کے صلب میں قرار دیا، اور کچھ دنوں کے بعد عالم آل محمد علی، جن کا لقب رضا ہے، وہ دنیا میں آئیں گے، تو انہیں میرا سلام پہنچائیے گا۔ وہ شخصیت کے جسے امام جعفر صادق جیسی ہستی عالم آل محمد کا خطاب تھے۔ کہا، میرے پوتے علی ابن موسیٰ الرضا سے یہ کہنا کہ آپ کے دادا کو آپ کی زیارت کی بہت حسرت تھی، اور آپ کو دیکھے بغیر دنیا سے جا رہے۔ دادا اور پوتے کی شہادت اور ولادت کے درمیان 16 دنوں کا فاصلہ ہے۔ 148 ہجری 11 ذی القعدہ دنیا میں آئے، اور 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی 23 ذی القعدہ کو۔ یہ شب شہادت ہے۔ 55 سالوں پر آپ کی حیات طیبہ مشتمل ہے، جن میں سے 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 20 سال امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ البتہ چونکہ آپ کے بابا امام موسیٰ پہ ہم 16 سال زندان میں رہے، تو ان 16 سالوں میں آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ 20 برس کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، وہ بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے زانوِ ادب طے کرتے تھے۔ آپ سے متعلق امام شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کی 9ویں جلد میں جو جملے کہے، خود ینابیع المودہ میں جناب قندوزی نے جو کلمات کہے، وہ تفصیل طلب ہیں۔ میں جلدی سے چند ایک کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ 35 سال نائب امام کی حیثیت سے کہ آپ نے جو کام کیے، میں کسی حد تک شاید گفتگو کے آخری مرحلے میں ان 35 سالوں کا خلاصہ اس کی طرف کچھ عرض کروں۔ پھر 20 سال آپ کا عہد امامت ہے، جن میں سے پہلے 10 سال ہارون الرشید کے جو امام کی زری کے بہت قریب ہے، اسی لیے مامون الرشید نے، ہارون کے بیٹے نے، امام کو اس مقام پر دفن کروایا۔ پہلے اس کی خواہش تھی کہ جہاں ہارون الرشید کی قبر ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے تک قبہ ہارونیہ کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی، تو مامون الرشید کی خواہش تھی کہ وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کو اپنے باپ ہارون کے قدموں میں دفن کرے۔ لیکن جب قبر کھدوائی تو ایک ایسا پتھر ظاہر ہوا، ایک بڑا پتھر کہ جسے کدالوں سے توڑنے کی کوشش کی گئی، 1000 کوشش کی گئی، لیکن بالآخر وہ پتھر نہ ٹوٹا۔ اور اس کے بعد حتیٰ عجیب روایت ہے، اور اسے علماء اہل تسنن نے نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے،
کہ امام نے اپنی شہادت سے پہلے اسی مقام کی 4 اطراف کی، ہارون الرشید کے قبر کی 4 اطراف کی مٹی ابا سلط ہروی کو طلب کیا کہ یہ مٹی لے کے آؤ۔ جب وہ مٹی لے کے پہنچے، یہ 4 مٹیاں الگ الگ تھیلیوں میں، امام نے پہلے ایک مٹی کا استشمام کیا جو ہارون الرشید کے پاؤں کی سمت کی تھی، تو امام نے اسے رکھ دیا، پھر داہنے طرف کی مٹی اسے بھی رکھ دیا، پھر بائیں طرف کی مٹی اسے بھی رکھ دیا، اور پھر جو بالائی سمت جو ہارون الرشید کے سر کی طرف کی مٹی تھی، امام نے فرمایا کہ اسی مقام پر میری قبر بنے گی۔ تو امام کی قبر مبارک بھی اسی مقام پر ہے جہاں ہارون الرشید کی قبر ہے۔ اور پہلے جب جس طرح سے مامون الرشید کی خواہش تھی کہ اس کے باپ کے قدموں میں امام کو دفن کیا جائے، قبر کھودی گئی، لیکن ایک ایسا بڑا پتھر ظاہر ہوا کہ جو نہ ٹوٹا، اور پھر مجبور ہو کر باہنے طرف، جب باہنے طرف کھودا گیا تو یہاں سے ایسا پانی ظاہر ہوا، اور اس پانی کے اندر خود مچھلیاں دیکھی گئیں۔ یہ مورخین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ امام علی ابن موسیٰ رضا نے ابا سلط ہروی کو کچھ خوراک دی تھی کہ جب یہ مچھلیاں ظاہر ہوں تو یہ خوراک ان مچھلیوں کو کھلا دینا، تو مجبور ہو کر دوبارہ وہ جگہ بند کر دی گئی، داہنی طرف بائیں طرف دونوں، اور جو پاؤں کی طرف جگہ تھی حتیٰ اسے بھی اٹ دیا گیا، اور پھر جو اس کی قبر کی، ہارون الرشید کی قبر کی بالائی سمت تھی، اس کی سر کی طرف قبر کھودی گئی، اور اس مقام پر امام کی قبر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس سے متعلق دیبل خزائی، وہ عظیم الشان شاعر کہ جسے امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنا خاص پیرہن عطا کیا تھا۔ جب آپ کے بابا کے لیے اور جناب حضرت علی اکبر کی مصیبت کا مرثیہ پڑھا تھا دیبل خزائی نے، تو اس موقع پر امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنا پیرہن جو خود پہنتے تھے یہ دیا، ہدیہ کیا، اور کہا اے دیبل خیال رکھنا یہ وہ پیرہن ہے کہ جسے پہن کر میں نے 1 ملین رکعت یعنی 10 لاکھ رکعت نماز ادا کی ہے۔ ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، وہ میں نے اس پیرہن میں 10 لاکھ رکعتیں ادا کی، اور اس پیرہن کو پہنے ہوئے اس حالت میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس لیے اس پیرہن کا خصوصی خیال رکھنا۔ یہ دیبل خزائی، انہوں نے امام علی ابن موسیٰ رضا کی شان میں جو مرثیہ کہا، اس کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے خیر الناس اور شر الناس کو یکجا کر دیا۔ کائنات کا شریف ترین انسان، اس کی قبر بھی اسی مقام پر ہے، اور کائنات کے کثیف ترین انسان کی قبر بھی اسی مقام پر ہے۔ ایک طرف کائنات کا پاک و پاکیزہ اور طیب ترین انسان علی ابن موسیٰ رضا اس مقام پر آرام فرما رہے ہیں، اور دوسرے مقام پر کائنات کے کثیف ترین افراد میں سے ایک ہارون الرشید، اس کی قبر بھی اسی مقام پر ہے۔ کہا جو جملہ کہا لیکن عجیب بات ہے کہ ایک قبر پر مسلسل اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دوسری قبر پر مسلسل اللہ کی لعنتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پس یہ ممکن ہے کہ ایک ہی مقام پر 2 ایسی شخصیتیں مدفون ہوں کہ ایک طرف مسلسل خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، دوسرے پر اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہو۔ صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر۔ اس خیر الناس ہستی کے وجود کی وجہ سے اس پر لعنتوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، اور اس ملعون کی وجہ سے یہاں پر رحمتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا، نہ کردار سے مطابقت رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ بزم عرش پر بھی یہ صورتحال ملاحظہ ہوتی ہے، لیکن اس طرف نہیں بڑھوں گا۔ یہ ہارون الرشید، اس کے دور میں امام نے 10 سال امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ 183 ہجری میں امام کی امامت کا آغاز ہوا، 193 ہجری تک 10 سال ہارون الرشید کے عہد حکومت میں۔ ہارون نے 23 سال حکومت کی، اس کے پہلے 13 سال امام موسیٰ کاظم کا عہد امامت ہے، اگلے 10 سال امام علی ابن موسیٰ رضا کا عہد امامت ہے۔
183 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک 3 جمادی الثانی 193 ہجری کو موت ہوئی ہارون الرشید کی، اور یہاں سے اس کے بڑے بیٹے محمد امین کی حکومت کا آغاز ہوا، اور 5 سال اس نے حکومت کی۔ ہارون الرشید نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ پہلے میرا بڑا بیٹا امین حکومت کرے گا، محمد امین، اور اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا وہ اس کے بعد ولی عہد بنے گا اور حکومت کرے گا۔ لیکن محمد امین نے اپنے باپ کی موت کے 18 دن گزرنے کے بعد اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا ولی عہد منتخب کر دیا، اور اپنے بھائی مامون الرشید کو عزل کر دیا، عہدے سے معزول کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں جنگ شروع ہوئی، اور 5 سال جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر 198 ہجری میں محمد امین نے اپنے بھائی مامون الرشید نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا، اور پھر پوری اسلامی دنیا پر امین کے بعد مامون کی حکومت شروع ہو گئی۔ یہ مرحلہ 10 سال ہارون الرشید کا عہد حکومت ہے، جس میں امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور ان 10 سالوں میں امام مکہ تشریف لے کر جاتے تھے حج کے لیے، اس کے علاوہ کوفہ جاتے تھے، کربلا جاتے تھے، مختلف مقامات پر جا کر خود سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ محرم کا پہلی مرتبہ بھرپور اعتبار سے جو اہتمام کا سلسلہ شروع ہوا، عزاداری کا باقاعدہ آغاز ہوا، وہ امام ہشتم کے عہد میں ہوا، یہاں تک کہ امام برملا علنی طور پر ہارون الرشید کی مخالفت کرتے تھے، اس کی امور کی مخالفت کرتے تھے، مختلف مقامات پر اس کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے تھے، حتیٰ حج کے موقع پر منع میں، صفا و مروہ میں، یہاں تک کہ جمرات کے مقام پر، یہاں تک کہ عرفات کے مقام پر، مختلف مقامات پر۔ اور آپ کے صحابی جناب صفوان بن یحییٰ نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول اتنا کھل کر ہارون الرشید کی مخالفت نہ کیا کریں، اسے برا نہ کہا کریں، مبادا جس طرح اس نے آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم کو اس طرح سے قید میں گزارا اور اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اور بالآخر ان کو شہید کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بھی قید میں لے جائے، آپ کو بھی شہید کر دے۔ تو امام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جسے محدثین نے، سیرت نگاروں نے اور مورخین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ امام نے فرمایا، اے صفوان بن یحییٰ، یاد رکھنا جب ابو جہل میرے جد محمد مصطفیٰ کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا تو اس کے جواب میں میرے نانا محمد مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ ابو جہل میرا ایک بال بیکا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میرے صحابہ تم کبھی مجھے اللہ کا رسول نہ سمجھنا۔ تو کہا جس طرح سے میرے جد رسول اللہ ابو جہل کی قتل کی دھمکیوں کے جواب میں یہ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سے میں محمد مصطفیٰ کا فرزند، محمد مصطفیٰ کا بیٹا تم سے یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر کبھی ہارون اور رشید مجھے معمولی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو یقین کر لینا کہ میں اس محمد مصطفیٰ کا جانشین نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود ہارون آپ کا بال بیکا نہ کر سکا، اور 193 ہجری میں اس کی موت ہوئی۔ 23 سال اس کی حکومت ہے۔ 170 ہجری میں یہ برسر اقتدار آیا۔ 170 ہجری میں جس دن اس کی حکومت شروع ہوئی اس دن اس کا چھوٹا بیٹا مامون الرشید دنیا میں آیا۔ یہ مامون کے جو بعد میں امام کا قاتل بھی بنا ہے، 48 برس کی عمر میں اس کی موت ہوئی، یہاں تک کہ امام کو 203 ہجری میں شہید کرنے کے بعد خود 218 ہجری میں امام کی شہادت کے 15 سال کے بعد خود بھی مر گیا۔ یہ مامون الرشید جس دن پیدا ہوا اس دن ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا، اور 193 ہجری تک 10 سال ہارون نے حکومت کی، پھر 5 سال محمد امین نے حکومت کی، پھر 5 سال اس کے بعد مامون الرشید نے حکومت کی 198 ہجری میں، اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد پھر یہ باقی علاقوں میں جو شورشیں تھیں، جو طغیانیاں تھیں، ان کو سرکوب کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ جب کسی حد تک اپنی حکومت مضبوط کر لی تو اب 200 ہجری کے اوائل میں اس نے مدینے کی طرف اپنے قاصد کو روانہ کیا، اپنے سپاہی بھیجے، اپنے جرنیل بھیجے، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا کو دعوت دی کہ آئیں، یہ حکومت آپ کا حق ہے، اس حکومت کو قبول کر لیجئے۔ جب یہ امام کی طرف پیغام پہنچا امام علی ابن موسیٰ الرضا کو، اس خط کی تفصیلات میں پھر کسی مقام پر عرض کروں گا، یہاں پر امام کی سیرت کے چند اور پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ خط آیا بالآخر امام یہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 200 ہجری میں آپ کا عہد امامت 20 سالوں پر مشتمل ہے۔ پہلے 17 سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور آخری 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے، پھر خراسان میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور جب آپ کو بلایا مامون الرشید
رشید نے 200 ہجری میں، تو اس کی کیفیات میں اس کی طرف کچھ اشارے کروں گا، یہاں تک کہ یہ اس مرحلے پر امام علی ابن موسیٰ الرضا کو جب بلایا گیا اور پھر آپ وہاں خراسان گئے تو اپنے جانے سے پہلے خود آپ نے دیبل خزائی سے کہا کہ مجھ پر مرثیہ لکھو، مجھ پر مرثیہ پڑھو۔ کہ کس لیے زندگی میں آپ پر مرثیہ؟ کا اس لیے کہ میں اب جا رہا ہوں، پلٹ کر اپنے جد کے شہر میں دوبارہ نہیں آ پاؤں گا۔ یہاں تک کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا، آخر خود سوال ہے، ایک سوال کا جواب اشارے کی حد تک دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ پچھلے ائمہ کی نسبت سے امام علی ابن موسیٰ الرضا کا عہد امامت ذرا سا مختلف ہے۔ البتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، یہاں تک ایک اور صورتحال ہے جس کی طرف میں نے پچھلی مجالس میں اشارہ کیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی طرف میں نے پچھلی گفتگو میں جو ڈاکٹر صاحب کے بھائی کی سال ثواب کی مجلس تھی اس میں کچھ اشارے دیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو نسبی طور پر ایک آزادی ملی، جس کے نتیجے میں آپ نے بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، مختلف علوم میں 4000 شاگرد تیار کیے، اور اس کے بعد پھر تشیع پہلی مرتبہ ایک مکتب کے طور پر ابھر کر اسلامی دنیا میں سامنے آیا۔ اور پھر امام صادق کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم نے جو کام کیا، اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 4000 شاگردوں میں سے مختلف مخصوص شاگردوں کو جو پاک ترین، طاہر ترین، ذمہ دار ترین افراد کو منتخب کیا، اور پھر 3 بر اعظموں کے اندر مختلف شہروں میں، مختلف دیہاتوں میں اپنا جانشین بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا وکیل بنا کر بھیجا۔ یہاں تک کہ دور دراز شہروں میں، اہواز میں، قم میں، خراسان میں، باقی شہروں میں، باقی ملکوں میں، آپ کے ہندوستان کے بعض خطوں میں بھی اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ اور اگر دنیا کی کسی نقطے سے کوئی آپ کا چاہنے والا محب، آپ کا شیعہ اٹھ کر آتا آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام فرماتے کہاں سے آئے ہو؟ اگر وہ بتاتا ہندوستان سے آیا ہوں، امام فرماتے چلے جاؤ، پلٹ کے ہندوستان واپس چلے جاؤ، اور ہندوستان جا کر وہاں پر میرا وکیل موجود ہے، اس سے رجوع کرنا، اور تمہارے سوال کا جو بھی جواب دے اسے میرا جواب سمجھ کر قبول کرنا۔ اگر کوئی اہواز سے آیا ہے، خراسان سے آیا، امام اس کو اسی طرح سے جواب دیتے کہ جاؤ فلاں مقام پر، اس مقام پر تمہارے شہر میں میرا نائب موجود ہے، جو بھی مسئلہ دینی تمہیں درپیش ہے اس سے رجوع کرنا۔ یہ پورا نظام قائم کیا۔ یہ پچھلے ائمہ کی محنتوں کا تسلسل تھا، یہاں تک کہ ایک متوازی نظام، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اپنے شاگردوں کا، اپنے وکلاء کا پوری اسلامی دنیا میں ایسا جال بچھا دیا کہ اب اگرچہ امام موسیٰ کاظم نے 16 سال زندان میں گزارے، لیکن اس کے باوجود تشیع اتنی بڑی قوت بنا۔ البتہ امام موسیٰ کاظم کا دور بہت پیچیدہ دور ہے، تمام ائمہ میں سے مشکل ترین دور ہے۔ ایسا دور کہ چاروں کے چاروں ائمہ فقہ آپ کے دور میں چاروں کے چاروں امام جمع ہیں۔ امام مالک ابن انس، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، چاروں امام بیک وقت امام کے زمانے میں، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں چاروں فتویٰ دیتے ہیں، چاروں رسول اسلام سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن ان چاروں کو اور کسی دوسرے محدث کو نقل حدیث کے وقت کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہے کہ عن جدی، سوائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو بھی محدث حدیث نقل کرتا تھا ان لفظوں کے ساتھ کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور جب امام موسیٰ کاظم نقل حدیث کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میرے جد نے یہ فرمایا۔ چاروں ائمہ فقہ ایک طرف، چاروں ارکان تصوف ایک طرف، معروف کرخی ہے، حسن بصری ہے، سفیان ثوری ہے، عبداللہ مبارک، یہ چاروں ارکان تصوف جن سے تصوف اور صوفیزم آگے چلا، یہ چاروں کے چاروں ارکان تصوف امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہے، چاروں کے چاروں ائمہ فقہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں۔ اسی طرح سے فلسفہ یونان کا پہلی مرتبہ عربی زبان میں ترجمہ شروع ہوا امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، باقاعدہ ارسطو اور باقی بڑے بڑے فلسفیوں کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جانے لگا، اور لوگ دہریت کی طرف متوجہ ہونے لگے، خدا کا انکار کرنے لگ گئے۔ ایک طرف فلسفہ ہے، ایک طرف تصوف ہے، ایک طرف دیگر محدثین ہیں، علماء، ائمہ دین جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور چوتھی طرف بنو عباس کے ظالم ترین درندے حکمران ہیں۔ اور ان چاروں طبقات کا مقابلہ کرنے اکیلے موسیٰ کاظم نے، وہ بھی قید میں رہتے ہوئے، لیکن اتنا بلند کردار ہے امام موسیٰ کاظم کا کہ آپ قید خانے کی بلند اور بڑی دیواروں سے، مضبوط دیواروں سے آپ کی کردار کی روشنی چھن چھن کر پورے عالم اسلام تک منتقل ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ سپاہی بدلتے رہے، افسر بدلتے رہے، زندان کے داروغے بدلتے رہے،
ہارون الرشید جسے بھی امام کو پابند کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے مقرر کرتا، کچھ مہینوں کے بعد وہ امام کی مریدوں میں شامل ہو جاتا اور باہر آ کر لوگوں کے سامنے امام کی فضائل سناتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کا زہد یہ ہے، آپ کی عبادت یہ ہے، آپ کا تقوی یہ ہے، آپ کی معرفت یہ ہے، آپ کے مختلف کلمات کو لوگوں تک بیان کرتے۔ اس طرح سے یہ تشیع مضبوط تر ہوتی چلی گئی، ایک متوازی نظام حکومت قائم کر دیا امام موسیٰ کاظم نے۔ اس لیے مجبور ہو کر چکرا گیا ہارون الرشید اور آپ کو بلا کر کہا بتائیں کیا چاہتے ہیں، اگر فتق چاہیے فتق لوٹا دیتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم کی زندگی کے بعض پہلو میں عرض کر کے جا چکا ہوں، یہاں تک یہ پچھلے 7 ائمہ کی مسلسل محنتوں کا نتیجہ تھا کہ جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا آغاز ہوا 183 ہجری میں، پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے 172 سال گزرنے کے بعد جب امام علی ابن موسیٰ رضا آئے تو اب کیفیت یہ تھی کہ اب تشیع اتنی بڑی قوت بن چکی تھی کہ مامون الرشید جو اپنے بڑے بھائی محمد امین کو اقتدار کے حصول کے لیے قتل کر چکا ہے، یہ تشیع کو نظر انداز نہیں کر سکتا، امام علی ابن موسیٰ رضا کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجبور ہو کر اس نے امام کو بلایا کہ آپ حکومت قبول کریں۔ اس میں کوئی خلوص نہیں تھا، اس میں کوئی محبت نہیں تھی۔ جو حکومت کے لالچ میں اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، وہ امام علی ابن موسیٰ رضا کو کیسے حاکم بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ ایک چال تھی، ایک سازش تھی، لیکن امام نے کس طرح سے اس کی سازش کو ناکام بنایا، یہاں تک کہ امام جب چلے، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کا علم کیا ہے، کیوں امام ششم امام جعفر صادق بستر شہادت پر آپ کو عالم آل محمد کے لفظوں سے یاد کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں؟ یہ کیا کون ہے امام علی ابن موسیٰ رضا؟ کیا معرفت ہے، کیا علم ہے، کیا زہد ہے، کیا شجاعت ہے، کیا بصیرت ہے، کیا حکمت ہے، کیا عبادت ہے؟ امام کی زندگی کی چند پہلو عرض کروں، پھر وہ اہم ترین پیغام امام علی ابن موسیٰ رضا کا آج کے دن عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ یہاں تک کہ امام کے علم سے متعلق اور بڑی بڑی شخصیات نے، امام شمس الدین ذہبی نے کیا کہا، جناب قندوزی نے کیا کہا، یہاں تک کہ صاحب مفردات قرآن امام راغب اصفہانی نے اپنی محاضرات میں یہ جملے تحریر کیے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتے کہ کس طرح سے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں، ایک نسل سے دوسری نسل میں، ایک نسلن بعد نسلن کس طرح سے کمالات منتقل ہوتے ہیں، تو علی ابن موسیٰ رضا کے خاندان کو دیکھے کہ 7 پشتوں سے محمد اور علی سے جو کمالات چلے تھے بغیر کسی کمی کاستی کے علی ابن موسیٰ رضا تک پہنچے ہیں۔ وہی علم ہے، وہی عبادت ہے، وہی زہد ہے، وہی بصیرت ہے، وہی انداز ہے۔ منبع علم کیا انداز ہے، یہاں تک کہ امام راغب اصفہانی نے یہ تاریخی جملے کہے امام علی ابن موسیٰ رضا سے متعلق، کہا کہ کان کلامہ کلہ و جوابہ و تمثلہ انتزاعات من القرآن، کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا اپنی زندگی کے 55 سالوں میں جب بھی اپنے لبوں کو جنبش دیتے تھے، جب بھی گفتگو کرتے تھے، جب بھی کلام کرتے تھے، تو آپ کا سارے کا سارا کلام، آپ کی ساری کی ساری گفتگو قرآن پر مشتمل ہوتی تھی، قرآن سے باہر کلام نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ جواب دینا چاہیں تو آپ جواب بھی قرآن سے دیتے تھے، اور اگر اپنے کلام میں کوئی مثال لے کے آتے تھے کانا تمثلہ من انتزاعات من القرآن، جواب بھی قرآن سے، مثال بھی قرآن سے، کلام بھی قرآن سے۔ یہاں تک کہ امام کی زندگی کی خصوصیات جو میں نے پڑھی ہیں مختلف سیرت کی کتابوں میں، کہ امام اپنی زندگی میں 55 سالوں میں ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے، ہر 3 دن میں 1 مرتبہ۔ یہاں تک کہ عیسیٰ جلودی کو جو مامون الرشید نے بھیجا تھا خراسان سے مدینہ امام کو لانے کے لیے، جب یہ امام کو لے کر پہنچا خراسان میں تو امام سے ملاقات سے پہلے عیسیٰ جلودی سے ملاقات کی۔ مامون الرشید نے پوچھا بتا اس سفر میں تو نے علی ابن موسیٰ رضا کو کیسا پایا ہے؟ کہا میں تو حیران ہوں، سارے سفر میں جب بھی میری نگاہ علی ابن موسیٰ رضا کے چہرے پر پڑتی تھی، ان کے لبوں پر پڑتی تھی، میں دیکھتا تھا ان کے لب مسلسل حرکت میں ہوتے تھے، مسلسل کچھ بول رہے ہوتے تھے، اور پھر میں قریب چلا جاتا تھا سننے کے لیے کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور جب میں قریب جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا، سنتا تھا، مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے سفر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی عبادت ہے، یہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ انس ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی باقی صفات، آپ کا جود و کرم، آپ کی سخاوت، آپ جتنا عرصہ رہے مدینے کے بعد سے آنے کے بعد خراسان میں 3 سال رہے، 3 سال آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، ہر
جمعے کے خطبے میں آپ کا نام لیا جاتا تھا، ہر جمعے کے خطبے میں آپ کا ذکر کیا جاتا تھا، آپ کے نام کا سکہ 3 بڑے اعظموں میں چلتا تھا، علی ابن موسیٰ الرضا کے نام کا سکہ۔ مامون الرشید کے بعد پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کا نام ہے، کسی کی حکومت ہے، کسی کی شخصیت ہے، کسی کی شہرت ہے، تو وہ علی ابن موسیٰ الرضا ہے۔ اس کے باوجود کیا انداز ہے، جو محل تعمیر کروایا تھا مامون الرشید نے، امام نے اس میں ایک دن بھی قیام نہیں فرمایا، بلکہ پہلے کرائے کا گھر لیا اور پھر بعد میں 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل ایک خود سے اپنا گھر تعمیر کروایا، اور پھر 3 سال جو خراسان میں رہے اسی گھر کے اندر رہے، مٹی کے گھر میں رہتے تھے، اور کوئی دربان نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو بھی ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے آ کے ملے۔ اور امام کا انداز یہ ہے کہ جتنے بھی غلام تھے، کھانے کے وقت جب دسترخوان لگایا جاتا تھا تو سارے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ مامون الرشید کا وزیر فضل ابن سہل جب آیا کسی پیغام لے کر امام کے پاس، وہ دیکھا غلام بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، کہا فرزند رسول آپ ولی عہد سلطنت ہیں، آپ عالم اسلام کی یہ عظیم الشان شخصیت ہیں، آپ وقت کے حکمران ہیں، اور معمولی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا جب ان کا اور علی ابن موسیٰ الرضا دونوں کا خدا ایک ہے تو پھر دسترخوان کے ایک ہونے میں کیا برائی ہے؟ یہ تواضع ہے، یہ امام کی تواضع ہے، یہ امام کی انکساری ہے، اور امام کی جود و عطا کا کیا عالم ہے، کیا کیفیت ہے۔ جب دسترخوان لگایا جاتا تھا، بہترین کھانے لگائے جاتے تھے، تو کھانے کا بہترین حصہ پہلے الگ کرتے تھے اور اپنے غلام کو روانہ کرتے تھے کہ جاؤ فلاں فلاں غلام کو، فلاں فلاں فقیر افراد کو، توحید دست اور توحید دامن افراد جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے گھر کھانا پہنچاؤ تاکہ علی ابن موسیٰ الرضا بھی کھانا تناول کر سکیں۔ اور یہاں تک کہ خراسان آنے کے بعد مدینے میں اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو خط تحریر کیا اور فرمایا اے میرے بیٹے محمد تقی، آپ کے خادم اور آپ کے غلام آپ کو مرکزی دروازے سے گھر سے باہر نہیں لے کے آتے ہیں، اور اس راستے سے آپ کو مسجد نبوی نہیں لے کے جاتے، بلکہ آپ کو گھر کے عقبی دروازے سے لے کے جاتے ہیں، تاکہ جو مفلوق الحال توحید دست توحید دامن غریب افراد جو آپ سے توقع لے کر آتے ہیں، امید لے کے آتے ہیں کہ ان کی مشکلیں آسان ہوں گی، انہیں کچھ آپ کی طرف سے عطا ہوگا، جو صفیں باندھ کر آپ کے گھر کے باہر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے خادموں کی اور آپ کے غلاموں کی اس بخل کی وجہ سے وہ آپ کے فیض سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اے میرے بیٹے محمد تقی، اب کے بعد جیسی میرا خط پہنچے کبھی عقبی دروازے سے مسجد نہ جائیے گا، ہمیشہ مرکزی دروازے سے ان تمام مفلوق الحال توحید دست اور توحید دامن افراد کی مدد کرتے ہوئے جائیے گا۔ یہ انداز ہے امام کا، اتنی توجہ ہے محروم افراد کی طرف، یہاں تک کہ 9 ذی الحج کو امام کا یہ طریقہ تھا، ابھی قریب ابھی عید الضحیٰ قریب ہے، عید الضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کو امام علی ابن موسیٰ الرضا گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور اعلان کرواتے تھے کہ جتنے توحید دست توحید دامن مفلوق الحال غریب اور مسکین افراد جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو مقروض ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، جو کسی بھی پریشانی مالی مشکل میں مبتلا ہیں، سب کے لیے اذن عام ہے، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق میرے گھر سے اٹھا کر لے جائیں۔ اور جب تک سارا گھر خالی نہیں ہو جاتا تھا امام علی ابن موسیٰ الرضا واپس اپنے گھر تشریف لے کر نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے 9 ذی الحج کو جب امام گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ قیمتی اشیاء لے کے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے ملک میں تو ایک گھڑی کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہو پا رہا ہے کہ بیت المال سے اور سرکاری خزانے سے جو کہ ایک فرد نے ایک گھڑی لے لی تو ابھی تک برابر ایک مشکلوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ قیمتی ترین تحائف جو علی ابن موسیٰ الرضا کو ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے باقی ملکوں کے سفیر لا کر دیتے تھے، یہ سونے اور چاندی کے برتن، یہ قیمتی قالینیں، یہ اور کسی طرح سے قیمتی لباس، درہم و دینار، یہ سارے افراد اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں مامون الرشید کا وزیر جب پہنچا ہل کر رہ گیا، کہا علی ابن موسیٰ الرضا، یہ مال، یہ متاع، یہ سرمایہ جسے جمع کرنے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، عمر بھر کوشش کرنے کے بعد کچھ مال کمانے میں کامیاب ہوتا ہے، آپ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، جس کا جو جی چاہے اٹھا کر لیے جا رہا ہے، کم سے کم اس کی ضرورت تو پوچھ لیں، اس کی ضرورت کے مطابق دے دیں، آپ نے انہیں پر چھوڑا جس کو جتنا چاہیے لے کے چلا جائے، یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے فرزند رسول، یہ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ امام نے فرمایا دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دید چاہیے، تو کس دید سے دیکھ رہا ہے اور علی ابن موسیٰ الرضا کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟
تمہاری نگاہ میں خسارہ ہے، میری نگاہ میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کہا کیسے فائدہ ہے؟ امام نے فرمایا اگر یہ میں اس دنیا میں سے رخصت ہو جاتا اور اپنے مال کو یہیں پر چھوڑ کے چلا جاتا اور اپنے ساتھ لے کے نہ جا سکتا جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، تب خسارہ تھا۔ میں تو وہ کام کر رہا ہوں کہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، اپنے جانے سے پہلے اپنے کام کو، اپنے اس مال کو منتقل کر رہا ہوں، تو اس اعتبار سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ امام کی جود و عطا ہے، وہ امام کی عبادت ہے، یہ امام کا زہد ہے، امام کی دیگر صفات، امام کی جرأت اظہار کیا ہے، یہاں تک کہ مامون اور رشید کے دربار میں تشریف فرما ہے۔ اور ایسے عالم میں مدینہ سے دو افراد آئے، مدینہ کے رہنے والے، آپ کے ہمسائے تھے، آئے آپ کے پاس، کہا کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ اٹھنے لگے تو مامون کے سامنے یہ جرأت اظہار ہے، یہ شجاعت ہے، ولی عہد سلطنت ہے، لیکن کیا انداز اختیار کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا جو دو افراد آپ سے ملنے کے لیے جب اٹھنے لگے، فرمایا ایک سے فرمایا تو اپنی نماز قصر پڑھنا، دوسرے سے فرمایا تو اپنی نماز پوری پڑھنا۔ وہ پریشان ہو گیا، فرزند رسول جب ہم دونوں مسافر ہیں، دونوں مدینے سے آئے ہیں، تو کیوں یہ قصر نماز پڑھے، میں پوری نماز پڑھوں، جبکہ دونوں مدینے کے رہنے والے ہیں، دونوں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس۔ آپ جانتے ہیں اہل تلگنگ با معرفت مومنین، ویسے تو اگر آپ تلگنگ سے چلے جائیں 28 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں، 48 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں، ایک طرف کا 28 کلومیٹر یا اسی ترتیب سے اگر آپ جاتے ہیں یہاں سے اسلام آباد چلے جائیں تو آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا، آپ کی نماز قصر ہو جائے گی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ کے ارادے سے جانا چاہتا ہے یہاں سے دوسرے شہر، ایسے شہر جہاں پہ نماز قصر ہو، تو پھر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس نیت سے، نعوذ باللہ خاتم بدان فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، اگر کوئی اس ارادے سے کہ میں وہاں سے جا کر شراب کی خریداری کروں گا، یا وہاں جا کے میں جوا کھیلوں گا، یا وہاں جا کے کسی نامحرم سے ملوں گا، اگر اس ارادے سے کوئی سفر کرتا ہے تو اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، سفر میں اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ تو اب وہ دونوں حیران تھے، پریشان تھے، سرگردان تھے۔ جب دونوں مدینہ سے آئے تو ایک نماز پوری پڑھے، دوسرا نماز قصر پڑھے۔ پوچھا کیا بات ہے فرزند رسول؟ تو امام نے مامون کی موجودگی میں فرمایا، کہا یہ اس لیے اپنی نماز قصر پڑے گا کہ یہ مدینہ سے صرف میری زیارت کے ارادے سے چلا ہے، اور تم اس لیے پوری نماز پڑھو گے کہ تم میرے ذریعے سے مامون رشید کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ حقیقت میں تم اس سے ملنے آئے ہو، اس کی قربت چاہتے ہو، اور یہ میرے لیے آیا ہے۔ اس کا سفر سفر مباح ہے اور تمہارا سفر سفر معصیت ہے، اور جب معصیت کا سفر ہوتا ہے تو پھر نماز کی قصر کی سہولت ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ ظاہراً مغرب سے پہلے عالم بزرگوار بھی تشریف فرما ہے اور انہوں نے بھی پڑھنا ہے، تو میں یہیں پر روک دیتا ہوں مختصر، لیکن صرف ایک پہلو اور عرض کروں، یہاں تک کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا آپ کی شخصیت کا یہ پہلو میں اس لیے بھی بیان کرتا ہوں، تاکیداً بیان کرتا ہوں کہ جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، اپنی تمام ائمہ میں سے بعد از رسالت مآب جس ہستی نے دوسری مرتبہ غدیر جیسا جلسہ برپا کیا ہے وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے۔ اس لیے یہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ امامت کی حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہو جائے، مقام عظمہ ولایت کی طرف ایک اشارہ ہو جائے کہ امامت کسے کہا جاتا ہے، ولایت کسے کہا جاتا ہے، جانشین مصطفیٰ کون ہے، خلافت اللہ فی الارضین کون ہے۔ یہاں تک کہ 200 ہجری میں جب امام تشریف لا رہے تھے مدینہ سے مرو کی طرف، تو بازار نیشا پور میں یہاں تک کہ 2 لاکھ کے قریب افراد اب یہاں پر جمع تھے۔ امام بخاری کے اور امام مسلم بن حجاج کے اساتید موجود تھے، بڑے بڑے محدثین موجود تھے۔ 2 لاکھ افراد جن میں سے 24,000 سے لے کر 28,000 تک محدثین موجود تھے، جن کی بغلوں میں آملے اور آبنوس کی تختیاں تھیں، جو حالت انتظار میں تھے کہ فرزند رسول جب آئیں گے ہم خواہش کریں گے وہ کچھ بیان کریں تو ہم لکھیں گے۔ یہ 2 لاکھ کا اجتماع ہے، حد نگاہ تک ساری سر نظر آ رہے ہیں۔ آج اس مقام پر 18 جیٹ کو 31 مئی جو مجلس برپا ہوئی ہے، اس سے پہلے اشتہار چھاپے گئے، برابر اعلان کیے گئے، دعوتیں دی گئیں، پھر یہ مومنین جمع ہوئے۔ خود سوچے پچھلے ائمہ کی محنتوں کو تسلسل، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے باوجود اتنی محبوبیت ہے کہ صرف سنا ہے کہ یوسف فاطمہ مدینے سے چلے ہیں، اتنا ہجوم ہے، اتنا شوق ہے، اتنا اشتیاق ہے، لوگ کئی دن پہلے سے خیمہ زن ہیں انتظار میں کہ ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ محبت ہے، یہ معرفت ہے۔ یہاں تک کہ 2 لاکھ افراد جو بعض 3 دن سے، بعض 4 دن سے، بعض 2 دن سے، بعض 1 دن سے، بعض کئی گھنٹوں سے جمع ہیں،
اور جیسے امام کی سواری آئی ایک مرتبہ 200 محمل ہیں اور آپ کی حفاظت کے مد نظر کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے، اس لیے معین نہیں تھا 200 جو اماریاں ہیں ان کو آگے محمل گرائے گئے ہیں تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ امام کس محمل میں تشریف فرما ہے۔ پھر مجمع کا اشتیاق بڑھا، ایک مرتبہ خواہش کی فرزند رسول ہم سب کے سب صرف آپ کی زیارت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنے رخ زیبا کی زیارت کا شرف عنایت فرما دیجئے، ذرا سا نقاب ہٹا دیجئے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ ایک مرتبہ جب یہ خواہش چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول نے اپنے سامنے اماری کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی نگاہ جب یوسف فاطمہ کے نورانی چہرے پر پڑی، وہ نورانیت تھی، وہ عظمت تھی، وہ جلالت تھی، وہ جمال تھا، وہ جلال تھا، وہ ہیبت تھی، وہ کشش تھی، وہ نورانیت تھی کہ جس چیز کی نگاہ امام کے چہرے پر پڑ رہی تھی بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ سسکی اور آہوں کی آوازیں بلند ہوئی، گریے کی آواز بلند ہوئی، امام نے اماری کا پردہ گرا دیا، آگے چلے۔ اب مجمع سے دوسرا اسرار بڑھنے لگا، فرزند رسول اپنی زیارت کا شرف تو عطا کر دیا، اب کچھ بیان بھی کر دیجئے، اب کوئی حدیث بھی سنا دیجئے، اتنا اشتیاق کیوں ہے؟ 24,000 قلمدان موجود ہیں، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، امام احمد ابن حنبل اس اجتماع میں موجود ہیں، باقیوں کو چھوڑیں، صرف امام احمد ابن حنبل، برادران اہل تسنن کے 4 امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ابن انس ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بحیثیت طالب علم بتائیں کہ ان چاروں ائمہ اہل تسنن میں سے سب سے بڑا علمی مقام کس شخصیت کا ہے، تو باقی 3 ائمہ کا، امام احمد ابن حنبل کا کوئی برابری نہیں ہے، باقی 3 کا علم ایک طرف، اشر بھی نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل ان کو 2.5 لاکھ احادیث حفظ ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے پیشرو جناب ملک ذیشان صاحب ذکر کر رہے تھے نصیر صاحب کے کلام کا، خود نصیر صاحب کے ساتھ مل کر میں نے اسلام آباد میں گفتگو کی، اس میں بھی انہوں نے بیان کیا، وہ انہوں نے بھی اعتراف کیا، پڑھی لکھی شخصیت ہے، 2.5 لاکھ احادیث کا حافظ، قرآن کی 6,236 آیتیں ہیں اور حدیث 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد ابن حنبل موجود ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے 19 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا، ان کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی جب امام نیشاپور میں جب امام کی امامت کا آغاز ہوا، اور ان کی عمر 36 سال تھی جب امام نیشاپور میں تشریف لائے، اور وقت شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا ان کی عمر 39 سال تھی۔ یہ موجود ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، عبد الرزاق موجود ہیں جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان کی موجودگی میں مجمع اشتیاق کے عالم میں ایک مرتبہ خواہش کر رہے فرزند رسول کچھ بیان کر دیجئے۔ امام نے ایک مرتبہ پردہ ہٹایا اور پھر بیان کرنا شروع کیا، لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی اور اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مصطفیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا، ان سے اللہ نے یوں فرمایا۔ آگے بڑھوں لیکن رک کر ایک جملہ عرض کروں، سواد اعظم اور جمہور کے عظیم الشان امام احمد ابن حنبل نے اس سلسلے سے متعلق جو جملے کہا یہ نورانی سلسلہ اس ترتیب کے ساتھ جو نام علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں 2 لاکھ کے اجتماع کے سامنے اپنی زبان اطہر سے جاری کیے، اگر ان ناموں کو بالکل اسی ترتیب سے کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے، اسے شفا حاصل ہو جائے۔ یہ سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، ہر راوی کا، ہر محدث کا ایک سلسلۃ الذہب ہے، جس طرح سے ام المومنین عائشہ ان کا سلسلۃ الذہب ہے۔ اگر 1000 راوی، 1000 محدث ام المومنین عائشہ سے حدیث نقل کریں تو کسی کی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی دنیا حدیث میں۔ جو آپ کا بھانجا عروہ بن زبیر آپ سے حدیث نقل کرے، آگے عروہ بن زبیر سے 1000 محدث حدیث نقل کریں، کسی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری ان سے حدیث نقل کرتا ہے، یہ ان کا سلسلہ سند ہے، یہ ان کا سلسلۃ الذہب ہے، یہ علی ابن موسیٰ رضا کا سلسلۃ الذہب ہے۔ اس سے متعلق جی چاہتے کہ کچھ جملے عرض کروں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، غروب کا ہنگام ہے اور عالم دین نے زیارت بھی پڑھنی ہے، شہادت بھی پڑھنی ہے، اس لیے میں تیزی سے گزر کر بس یہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور میں پوچھوں گا اگر وقت ختم ہو رہا ہے تو میں پھر مصائب بھی بیان نہیں کروں گا، صرف یہ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں بس، یہاں تک کہ سارا سلسلہ بیان کیا اور سلسلے کو بیان
بیان کرنے کے بعد یہ حدیث قدسی کلام خدا آپ نے اپنی زبان سے جاری فرمایا سنو خدا کیا فرما رہا ہے. 2 لاکھ کے اجتماع میں 24,000 قلمدان کی موجودگی میں جب بڑے بڑے محدث موجود ہیں سب کی موجودگی میں تاریخی جملے ارشاد فرمایا سنو اللہ کیا فرما رہا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حسنی, جو اس قلعے توحید میں داخل ہو گیا, امن من عذابی, وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمایا پردہ گرا دیا, چل پڑے, لیکن سامنے طلگان کے مومنین نہیں تھے جو گرمی کی وجہ سے پریشان ہو, نہ سامنے نیشا پور کے بیٹھے ہوئے اطراف کے سے امٹ کر آنے والا 2 لاکھ کا اجتماع تھا جہاں پر توجہات اتنے عروج پر ہیں کہ جب امام نے پردہ گرایا تو سب متوجہ ہو گئے کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے اتنا بڑا سلسلہ سند علی ابن موسیٰ رضا کبھی بیان نہ فرماتے. بات کچھ اور ہے. وہ بات کیا ہے؟ اس لیے مجمع میں دوبارہ آوازیں بلند ہوئی اور شدت اشتیاق عالم میں ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوئی, فرزند رسول اپنی بات کو آگے بڑھائیے, اپنی بات کو مکمل کر دیجئے. امام نے دوبارہ سے پردہ ہٹایا اور صرف ایک جملہ کہا اور وہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. فرمایا بشرطہا وشروطہا, یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ جو قلعہ توحید جس سے متعلق اللہ فرما رہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا, جس نے میری وحدانیت کا انکار کر لیا وہ عذاب سے بچ گیا. اس کلمہ توحید کی, اس قلعہ توحید کی کچھ شرائط ہیں, کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور اس کلمہ توحید کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. علی ابن موسیٰ رضا ہوں. کیا فرما رہے ہیں؟ اسے خمینی بت شکن نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں اور انسان کامل میں اور آیت اللہ جوادی عاملی میں شمیم ولایت میں اس نقطے کو بیان کیا. لوگ سمجھتے ہیں صرف لاؤڈ سپیکر کھول کر اور کان پہ ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرتے رہیں تو وہ موحد بن جائیں گے, وہ توحید پرست بن جائیں گے. نہ, لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے. یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے؟ وہ علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشا پور میں 2 لاکھ کے اجتماع میں 28,000 قلمدان محدثین کی موجودگی میں بتایا. کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کو قبول کر لینا اور تسلیم ہو جانا, یہ توحید خدا کا کمال ہے جس کے لیے امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں بنا تمت کلمت التوحید, ہم 14 وہ ہیں جن سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ کی وحدانیت پر رک جائے, اس نے توحید خدا کا اقرار کیا لیکن یہ کمال توحید نہیں ہے, یہ توحید کا آغاز ہے. کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد ان 14 کی ولایت کو تسلیم کرنا, قبول کرنا اور اظہار کرنا. ان 14 کی ولایت کا اظہار کرنا, قبول کرنا اور اعتراف کرنا, یہ کمال توحید ہے. تو پھر شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اور ایمان وہی جو بتا دیا. اور پھر کفر کیا ہے؟ اللہ کے بعد ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا یا ان 14 میں سے کسی ایک کی دشمنی کرنا, یہ کفر ہے. اور ان 14 کے علاوہ دنیا کی کسی بھی انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا, شامل کرنے کی کوشش کرنا, یہ شرک ہے. شرک ان کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے, اللہ کی ولایت کا ناگزیر تکملہ ہے. ان کی ولایت حق تعالی کی طرف سے ہے. ان 14 کی ولایت وہی ہے جسے مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نیشا پوری نے بیان کیا کہ ولایت علی ولایت اللہ و حب اللہ, علی کی ولایت خود خدا کی ولایت ہے اور علی سے محبت رکھنا خود خدا سے محبت رکھنا ہے. ان 14 کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں کوئی انہیں خدا کے عرض میں نہ لے کے آئے,
خدا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان 14 کی ولایت اللہ کے طول میں، ان 14 کی ولایت میں اور خدا کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک فرق کے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی، لیکن ان 14 کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے، عطا کی ہے، اس میں سے کچھ کم نہیں کیا. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے آپ خود خدا سے طلب کر رہے ہیں، خدا سے طلب کر رہے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے تو خدا سے مانگے اور کہہ دیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. اور اگر جی چاہتا ہے کہ نبی سے مانگے تو پھر کہہ دیں یا رسول اللہ مدد. اور اگر جی چاہ رہا ہے کہ علی سے مانگے تو کہہ دیجئے یا علی مدد. اور اگر جی چاہتا ہے کہ امام زمانہ سے مانگے تو پھر کہہ دیں یا مہدی مدد. اللہ سے مدد مانگے پھر بھی مل جائے گی، اور رسول اللہ سے مدد مانگے پھر بھی مل جائے گی، علی سے بھی مدد مانگے پھر بھی مل جائے گی. اس لیے کہ یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، یہ 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں. امام علی ابن موسیٰ الرضا یہ تیسرے علی ہیں. ان 14 میں سے 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، فاطمہ حسین اور موسیٰ اور جعفر. یہ نام دوبارہ تکرار نہیں ہوئے، لیکن اسم محمد 4 معصومین کا ہے، اسم علی 4 معصومین کا ہے، اسم حسن 2 معصومین کا ہے. 14 میں سے 7 نام ہیں کل، جن میں سے 4 دوبارہ ذکر نہیں ہوئے، 3 10 مرتبہ ذکر ہوئے. اور ان میں سے علی یہ نام بھی 4 مرتبہ ذکر ہوا. پہلے مولا علی کا نام، پھر فرزند حسین کا نام، تیسرے مرحلے میں علی ابن موسیٰ الرضا. آپ کا نام بھی علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. پہلے ابو الحسن علی ابن ابی طالب، دوسرے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم، تیسرے ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ الرضا. لیکن 14 میں سے جو رضا کا لقب ہے یہ امام کا ہے. کسی نے امام محمد تقی سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے یہ لقب مامون الرشید نے دیا آپ کے بابا کو. کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کہا پھر کس نے دیا؟ کہا خود خدا نے یہ لقب دیا، خود خدا نے لقب دیا. اور اس سے متعلق جناب قندوزی نے جناب المودہ میں تحریر کیا، اور ملا جامی نے شواہد النبوہ میں، امام اہل سنت ہے، شواہد النبوہ میں 3 جلد میں اسی حقیقت کو بیان کیا کہ لقب رضا خدا کی طرف سے. نام علی ہے، علی یدعا بالرضا. رضا کی جا کر عدد دیکھیے گا، علم العادات کی روشنی میں 1001 عدد بنتے ہیں، 1001 عدد. اور پھر جا کر دعائے جوشن کبیر پڑھیے گا جس میں اللہ کے 1001 اسماء اور صفات ہیں. پھر سمجھے اس حکمت کو. جب آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ زیارت دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1001 اسماء و صفات ہیں، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا کے اسم کے اعداد بھی 1001 ہیں. تو جواب دیا کہ اس لیے کہ علی ابن موسیٰ الرضا اللہ کے سارے اسماء و صفات کا مظہر ہے، مظہر ہیں. یہ 14 کے 14 مظہر اسماء خدا، مظہر اوصاف خدا، مظہر صفات خدا. ان سے مانگنا ایسا ہے جیسے خود خدا سے مانگنا ہے. اگر کسی کو پریشانی ہے تو مقتل کی کتابیں اٹھائے، ابھی مخنف اٹھائے، منہاج الدموع اٹھائے، دمۃ الثاقبہ اٹھائے، نفس المحموم اٹھائے. آج 10 محرم کی یاد میں یہ جلسہ ہے تو اٹھائیے مقتل اور دیکھیں 10 محرم کو جب حر ابن یزید الریاحی حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا اے فرزند رسول کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ جا کر مقتل کی 56 کتابیں اٹھائیں. لبائے حسین میں جنبش پیدا ہوئی. یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا، یہ نہیں فرمایا ہو سکتا ہے خدا تمہیں معاف کرے. نہ، جیسے حر کی بات مکمل ہوئی لبائے حسین میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا حر جا، اللہ نے تمہیں معاف کیا. یہ 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا. میں نے اس لیے کہا مرضی یا اللہ مدد کہو، مرضی یا رسول اللہ مدد کہو، مرضی یا علی مدد کہو، مرضی یا رضا مدد کہو، مرضی یا مہدی مدد کہو. جس سے بھی مدد مانگو مدد مل جائے گی. چاہے اللہ سے مانگو یا نبی سے مانگو یا علی سے مانگو، یہ جس سے بھی مانگو گے مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں
علی کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔